آج ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کا قانون قتل عمد یعنی ارادی قتل کو کیسے دیکھتا ہے اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کا قانونی ڈھانچہ کیا ہے۔ دیکھیے، قتل عمد کو غیر قانونی قتل کی سب سے سنگین شکل مانا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جان بوجھ کر کیا گیا فعل ہے جو اتنا خطرناک ہو کہ اس کا نتیجہ موت ہی نکلے، تقریباً یقینی طور پر۔ اچھا، تو یہ قانون بنیادی طور پر دو چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ ایک تو مجرم کی ذہنی حالت یعنی اس کی نیت کیا تھی، اور دوسرا اس کے عمل کی نوعیت کیسی تھی۔ اور اس کی ساری تفصیلات آپ کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 300 سے 314 میں ملتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر عدالت یہ فیصلہ کرتی کیسے ہے کہ کوئی قتل قتل عمد ہے بھی یا نہیں؟ اس کے لیے استغاثہ کو مجرم کی 3 مخصوص ذہنی حالتوں میں سے کم از کم ایک کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ 3 حالتیں کون سی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجرم کا ارادہ ہی موت کا سبب بننے کا ہو، مطلب اس کا سیدھا سیدھا مقصد ہی کسی کی جان لینا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا ارادہ ایسی شدید جسمانی چوٹ پہنچانے کا ہو جس کا عام طور پر نتیجہ موت ہی نکلتا ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ مجرم کو یہ علم ہو کہ اس کا فعل اتنا خطرناک ہے کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، چاہے اس کا نشانہ کوئی خاص شخص نہ بھی ہو۔ اور ہاں، ایک اور بہت اہم بات، اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ مجرم کے عمل اور مقتول کی موت کے بیچ میں ایک سیدھا تعلق ہو، یعنی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ موت اسی عمل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، اب مان لیں کہ قتل عمد ثابت ہو گیا، تو پھر سزا کیا ملے گی؟ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 میں ثبوتوں کی بنیاد پر 3 الگ الگ سزاؤں کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور سب سے سخت سزا ہے قصاص۔ یہ ایک طرح کی انتقامی سزا ہے، یعنی سزائے موت۔ یہ سزا تب دی جاتی ہے جب جرم یا تو عدالتی اعتراف سے ثابت ہو یا پھر تزکیت الشہود یعنی اسلامی معیار پر پورا اترنے والے شواہد سے ثابت ہو۔ دوسری سزا ہے تعزیر۔ یہ ایک ثوابدیدی سزا ہے، مطلب جج کے اختیار میں ہے کہ وہ سزائے موت دے یا عمر قید۔ یہ اس وقت دی جاتی ہے جب قصاص کے لیے جو ثبوت چاہیے وہ پورے نہ ہوں۔ اور تیسری قسم ہے 25 سال تک قید کی سزا۔ یہ ان مخصوص کیسز میں ہوتی ہے جہاں اسلامی قانونی اصولوں کی وجہ سے قصاص لاگو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم استثناء ہے۔ یہ جو 25 سال قید کی رعایت ہے نا، یہ ان جرائم پر لاگو نہیں ہوتی جو فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہوں۔ فساد فی الارض کا مطلب ہے ایسے جرائم جو معاشرے میں بگاڑ یا خوف و ہراس پیدا کریں اور عوامی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے۔ اچھا، تو یہ قصاص یعنی سزائے موت جو ہے یہ ہر کیس میں نہیں دی جاتی۔ قانون میں کچھ ایسی صورتحال بتائی گئی ہیں جہاں یہ سزا یا تو سرے سے لاگو ہی نہیں کی جاتی یا اگر لاگو ہو بھی جائے تو اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ان صورتوں کو دیکھتے ہیں جہاں قصاص شروع سے ہی لاگو نہیں ہوتا، جیسے کہ اگر مجرم نابالغ ہو یا ذہنی طور پر ٹھیک نہ ہو، یا پھر اگر کسی نے اپنے ہی بچے یا پوتے نواسے کو قتل کیا ہو۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر مقتول کا قانونی وارث، جسے ولی کہا جاتا ہے، وہ خود مجرم کی براہ راست اولاد میں سے ہو، تب بھی قصاص لاگو نہیں ہوگا۔ پھر کچھ حالات ایسے بھی آتے ہیں جہاں قصاص کی سزا تو بنتی ہے لیکن اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر سزا پر عمل ہونے سے پہلے ہی مجرم کی موت ہو جائے، یا سب سے اہم بات، اگر مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے قصاص کا حق چھوڑ دیں۔ تو پھر ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ جب قصاص کا راستہ کسی بھی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو قانون پھر دوسرے آپشنز کی طرف دیکھتا ہے۔ ان آپشنز میں دیت یعنی خون بہا یا مالی معاوضہ، اور تعزیر یعنی جج کی ثوابدیدی سزا شامل ہے۔ یہاں اس قانون کا ایک بہت ہی منفرد پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے وہ اختیار جو مقتول کے ورثاء یعنی ولی کو دیا گیا ہے۔ ان کا کردار پورے کیس کا رخ پلٹ سکتا ہے۔ اب ان ورثاء کے پاس 2 بڑے راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہے عفو، اس میں وہ مجرم کو مکمل طور پر معاف کر دیتے ہیں بنا کوئی معاوضہ لیے۔ یہ ایک طرح کی مکمل معافی ہے۔ دوسرا راستہ ہے صلح، اس میں وہ قصاص کا حق تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے ایک طے شدہ مالی معاوضہ لیتے ہیں۔ تو عفو کا مطلب ہے معافی اور صلح کا مطلب ہے سمجھوتا۔ لیکن اس معافی یا سمجھوتے کے لیے قانون نے کچھ بہت سخت اصول بھی رکھے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ سب کچھ رضامندی سے ہو رہا ہے اور کسی کمزور فریق پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا۔ مثال کے طور پر، یہ فیصلہ صرف ایک بالغ اور عاقل ولی ہی کر سکتا ہے۔
حکومت اگر ولی کے طور پر کام کر رہی ہو تو وہ قصاص معاف نہیں کر سکتی۔ اور ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ معاوضے کے طور پر کسی خاتون کو شادی میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو قتل عمد کا قانون مکمل طور پر مجرم کی نیت اور اس کے عمل پر منحصر ہے۔ ایک طرف تو یہ قصاص جیسی سخت ترین سزا تجویز کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ مقتول کے ورثاء کو معافی اور مصالحت کا ایک بہت بڑا اختیار بھی دیتا ہے۔ یہ اختیار انصاف کے روایتی تصور کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ دراصل یہ قانون سزا اور رحم کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو پاکستانی نظام انصاف کی خاص پہچان ہے۔